اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد نبوی کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کہا جائے جہاد کے لیے نکلو تو نکل پڑو۔ عرب قبائل اوس اور خزرج کی 5ویں سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو جلدی کھانا نہیں کھلا سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیر لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی کو اس کا ملال تھا کہ آپ علیہ صبح جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی تھی۔ چلیے، وہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، وہ گھوڑے فروخت ہو گئے ہیں؟ ہاں، ان کا معاوضہ تو بہت کم ملا ہے، لیکن آپ کی ایک الجھن دور ہوگی۔ آپ کا غلام بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے۔ عاصم اپنے میزبان کے ساتھ سرائے کے گرد نصف چکر لگانے کے بعد پچھلی طرف ایک چھوٹے سے سکونتی مکان میں داخل ہوا۔ بلند دیواروں سے گرے ہوئے ایک تنگ سین میں فرمس کی بیوی اور بیٹی کھڑی تھی اور سامنے ایک کمرے کے کھلے دروازے سے روشنی آ رہی تھی۔ انطونیہ نے اپنے باپ کے ہاتھ سے مشعل لے کر دیوار کے سہارے کھڑی کر دی اور وہ کمرے میں داخل ہو کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ انطونیہ اور اس کی ماں نے اپنے مہمان کی تواضع کے لیے شام، فلسطین، مصر اور روم کے تمام تکلفات صرف کر دیے تھے، اور عاصم جیسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے مذہب انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اپنی کم مانگنی کے احساس سے پسا جا رہا تھا۔ انطونیہ، جسے اس نے پہلی بار انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا، اب اپنے قیمتی لباس میں ایک شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ کھانے کے دوران میں روم اور ایران کی جنگ ان کی گفتگو کا موضوع تھی۔ فرمس نے آرمینیا میں ایرانیوں کے مظالم کی داستانیں بیان کرنے اور اس کے بعد انطاکیہ کی تباہی کا حال سنانے کے بعد کہا، اب نامعلوم یہ طوفان کہاں جا رکے گا۔ ہم لوگ صدیوں سے مشرق اور مغرب کے ہولناک طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ مصر اور شام میں ایک ظالم کے پرچم سرنگوں ہوتے ہیں تو دوسرے جابر اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ آج ہم رومیوں کے غلام ہیں اور کل شاید ہمیں ایرانیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا پڑے۔ نوجوان، تم خوش نصیب ہو، تم ایک ایسے صحرا میں رہتے ہو جس میں ایرانیوں یا رومیوں کے لیے کوئی کشش نہیں۔ تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عرب میں زرخیز وادیاں اور پر رونق شہر نہ سہی، لیکن تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ مشرق یا مغرب سے کوئی عن قریب اٹھے گا اور تمہاری بستیوں اور شہروں کو ہڑپ کر جائے گا؟ عاصم نے جواب دیا، ہمیں تباہ کرنے کے لیے کسی بیرونی کی ضرورت نہیں، ہماری بستیاں جلانے کے لیے ہمارے اپنے گھروں کی آگ کافی ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جب عرب کے قبائل کا خون گرم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بیڑیوں سے زیادہ ہونہار بن جاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، مجھے تمہاری خانہ جنگیوں کا حال معلوم ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے طرح بے بس اور مجبور نہیں ہو۔ تمہیں اس بات کا اختیار ہے، جب چاہو اپنی تلواریں نیام میں کر لو اور جب چاہو ایک دوسرے کو گلے لگا لو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرح تمہارے وطن کو بیرونی حد سے اپنی قوت آزمائی کا کھاڑا نہیں بننے دیتے۔ تمہیں یہ خطرہ نہیں کہ وہ تم کو پیس کر رکھ دیں؟ نہیں، عاصم نے جواب دیا، ہم آپ سے زیادہ بے بس اور مجبور ہیں۔ ایک عرب اپنی نیام سے تلوار نکال سکتا ہے، لیکن اسے دوبارہ نیام میں کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس زمین پر ہمارا خون گرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسی رہتی ہے، اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے مزید خون گرانا ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے ہم اپنے بزرگوں کا انتقام لے سکیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے سکے۔ اگر روم اور ایران کے سپاہی اپنے شہنشاہوں کی فتوحات کے لیے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے قبائل کی طاقت کا
लोहा मनवाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं। फरमस ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम अपने मुल्क की इस सूरत हाल से खुश नहीं हो। अगर अरब के हर कबीले में तुम जैसे चंद नौजवान पैदा हो जाएं तो वहाँ एक खुशगवार इनकलाब आ सकता है। आसम ने कहा, मैं सिर्फ अपने घर से कोसों दूर बैठकर ऐसी बातें कर सकता हूँ। मुमकिन है कि मेरे दिमाग यहाँ की आबो हवा का असर हो, लेकिन अरब की हवा में सांस लेने के बाद अपने कबीले की इज़्ज़त के लिए लड़ना, अपने अजीज़ों और दोस्तों का इंतकाम लेना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे आम मसला बन जाए। अपने बाप और भाइयों की रूहों की प्यास मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन से नहीं बैठने देगी। फरमस ने मगमूम लहजे में कहा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आ सकता कि तुम जैसे रहम दिल आदमी, जिसने एक बेबस मिस्री की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी थी, महज इंतकाम के लिए कत्लो गारत पर आमादा हो जाए। आसम ने जवाब दिया, मैं बिला वजह इतनी दूर तलवारें खरीदने नहीं आया था। फरमस की बीवी ने, जो अब तक खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, अपने शोर से कहा, आप इनसे बहस क्यों करते हैं? मुमकिन है कि इन्होंने अपने दुश्मन के हाथों नुकसान उठाया हो और इन्हें लड़ाई के सिवा तलाफ़ी की कोई सूरत नज़र नहीं आती। इन्होंने हम पर एहसान किया है और आपको इस वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम इनके एहसान का क्या सिला दे सकते हैं। आसम ने कहा, मुझे आपकी नेक दुआओं के सिवा किसी सिले की ज़रूरत नहीं। फरमस ने कहा, अगर हम आपको सोने या चांदी के चंद सिक्के पेश करें तो ये हमारे जज्बात शक्कर की तौहीन होगी, लेकिन आपको तलवारों की ज़रूरत है और मेरी बीवी आपके लिए सराय में ठहरने वाले मुसाफिरों से 2 तलवारें खरीद चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप इनका ये तोहफ़ा खुशी के साथ कबूल फरमाएंगे। फरमस की बीवी ने कहा, अगर हम आप अगर हम आपको मज़ीद 2 तलवारें बतौर तोहफ़ा दें तो ये आपको कबूल करनी पड़ेंगी। आसम ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन दिनों वाकई ही तलवारों से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। थोड़ी देर बाद जब वो खाने से फारग हो चुके थे, अंतोनिया बराबर के कमरे से 2 तलवारें ले आई और आसम को पेश करते हुए बोली, एक बहादुर शख्स के लिए तलवार से बेहतर कोई और तोहफ़ा नहीं। अगर मेरा भाई आज ज़िंदा होता तो मैं एक तलवार उसकी कमर से बांधती और इससे कहती कि इस शरीफ आदमी ने हमारी इज़्ज़त बचाई है, इसलिए आज से इसके दोस्त हमारे दोस्त और इसके दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। तुम अगर मेरे भाई हो तो एहसान मंदी का तकाजा ये है कि इनके साथ जाओ। अंतोनिया पहली बार उससे हम कलाम हुई थी। आज़म कुछ देर एक तरह की मरबूबियत के एहसास से खामोश रहा। बिलाखिर उसने तलवारें अपने पास रख लीं और कहा, अगर आपका भाई ज़िंदा होता तो मैं उससे कहता कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारी बहन और तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी ज़रूरत है, और जो शख्स अपने बाप और भाइयों के खून का बदला नहीं ले सका, उसे एक अजनबी को अपने मसाइब में हिस्सादार बनाने का कोई हक नहीं पहुँचता। फरमस ने कहा, पिछले हफ्ते मक्का के जो ताजर यहाँ ठहरे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ एक नबी नेकी, रवादारी और अदलो इंसाफ की तलीम देता है। ये लोग उसकी तलीम का मजाक उड़ाते थे, ताहम इन्हें इस बात का इतराफ़ ज़रूर था कि मक्का का नबी अरब के शरीफ तरीन ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है और जो चंद लोग उसकी सदाकत पर ईमान ला चुके हैं, वो अहले मक्का के हाथों बदतरीन अज़ियतें उठाने के बावजूद अपने अकायद पर कायम हैं। मैंने उनसे पूछा था कि नबूवत का दावा करने से पहले उसकी ज़िंदगी कैसी थी, और वो ये कहते थे कि नबूवत का दावा करने से पहले वो अपनी रास्तबाजी, हक गोई और दयानतदारी के लिए मशहूर था, और जिन लोगों को उससे साबका पड़ा था वो उसके सादक और अमीन होने की गवाही देते हैं। आसम ने कहा, मैंने मक्का के नबी के मुतल्लिक़ ये सुना है कि वो हमारी कबायली और ख़ानदानी अज़मतों का मुखालिफ है और हमारे तमाम खुदाओं को झुठला कर सिर्फ़ एक खुदा की तलीम देता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो एक जादूगर है, लेकिन अगर वो वाकई नबी है तो भी अहले अरब कोई ऐसा दीन कबूल करने को तैयार नहीं होंगे जो मसावात की तलीम देता हो और आला और अदना इंसानों को एक ही साह में देखना चाहता हो। मैंने सुना है कि मक्का की गलियों में इस नबी का मजाक उड़ाया जाता है और उसके अपने कबाइल के लोग
جن کی مصیبتیں اس کے لیے سہارا بن سکتی تھیں اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ اگر چند مفلس اور نادر لوگوں یا دو چار اچھی حیثیت کے آدمیوں پر اس کا اثر چل گیا تو یہ کوئی کامیابی نہیں۔ میں نے کبھی اس نبی کے متعلق سنجیدگی سے نہیں سوچا، اور آپ کو بھی سنی سنائی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عرب کی پیاسی ریت تو بڑے بڑے دریاؤں کو جذب کر لیتی ہے، پھر وہاں ایک ایسے نبی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کا نقطہ آغاز ہی ان مصیبتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے جو ہمارے لیے اپنے بے شمار خداؤں سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ فرمس نے کہا، اس دنیا پر آج جو تاریکیاں مسلط ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ انسانی ضمیر کسی نجات دہندہ کا پکار رہا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جس کی آمد کے متعلق ہمارے بزرگان دین بشارت دے چکے ہیں ضرور آئے گا۔ وہ دعائیں جو آج سسکتے ہوئے بے بس انسانوں کے دلوں سے نکل رہی ہیں یقیناً مستحب ہوں گی۔ وہ ضرور آئے گا اور زمین و آسمان کے مالک کی ساری رحمتیں اس کے ہم رکاب ہوں گی۔ اس کے جمال سے مایوس نگاہوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے، اور اس کے جلال سے کیسر و کسرا کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ نادرہ اور مظلوموں کو اس کی حمایت میں پناہ ملے گی۔ مجروح اور ستم رسیدہ انسانوں کے سر پر اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کس جگہ محبوس ہوں گا۔ فرمس کی گفتگو کے دوران میں عاصم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہیں انسانی ادراک کی سرحدوں سے آگے کسی خلا کی وسطوں میں پرواز کر رہی ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آپ کیسر و کسرا دونوں کے مخالف ہیں؟ فرمس مسکرایا، یہ باتیں ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اور عاصم کو یہ مسکراہٹ اس آدمی کی مسکراہٹ سے یکسر مختلف نظر آئی جسے وہ صرف ایک سرائے کے مالک کی حیثیت سے جانتا تھا۔ جب عاصم اپنے نیک دل میزبان سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا، فرمس نے کہا، میں آپ سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ کبھی دوبارہ یہاں آئیں تو میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا۔ دوسری یہ کہ اگر آپ گرے ہوئے دشمن کی شاہ رگ پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیں تو آپ کو زیادہ تسکین محسوس ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے ایک دوست کے گھر کا راستہ ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن کسی دشمن کی شاہ رگ پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لینا ایک عرب کے بس کی بات نہیں۔ فرمس نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کر سکو گے۔ عاصم نے ایک محمود مسکراہٹ کے ساتھ فرمس کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سرائے سے نکلنے کے بعد اس کو گزشتہ چند پیر کے واقعات ایک خواہ محسوس ہوتے تھے۔ کبھی کبھی انطونیہ کا خیال آتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی، لیکن جب وہ اس کے حد و حال کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے ذہن میں فرمس کی بیٹی کا ایک سا تصور صرف چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں کی دلکشی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وقت کی آندیاں شاہراہ حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھی، اور حال کے ظلمت کدے میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجھل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو صحرا کی آمد کا پیغام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیراہن خون اور آنسو میں ڈوبا ہوا تھا۔ بحیرہ روم کی مشرقی علاقے جو کبھی مصر کی فرغانہ اور کبھی بابل کے حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کیا کرتے تھے، اب کوئی 1000 سال سے ایران اور اس کے مغربی حریفوں کے درمیان قوت آزمائی کا اکھاڑا بنے ہوئے تھے۔ ولادت مسیح سے 550 سال قبل ایران پر سائرس کا تسلط مشرق کی طرف کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس چرواہے حکمران نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر بلخ سے لے کر آبنائے باسفورس اور بحر حجر سے لے کر صحرائے سینا تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ رابعہ صدی کے اندر اندر ایرانی سلطنت کی حدود پنجاب سے لے کر یونان تک پھیل چکی تھی، اور مصر کی حیثیت اس عظیم سلطنت کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے بعد قریباً 200 سال تک مشرق و مغرب میں سائرس کے جانشینوں کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ پھر اچانک یونان نے انگڑائی لی، مقدونیہ سے ایک نوجوان نمودار ہوا
اور ایشیا میں ایران کا پرچم سرنگوں کرتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا۔ مصر، بابل اور نینو کے تاجداروں نے ماضی کے گزرگاہوں پر جو نشان چھوڑے تھے وہ اسکندر اعظم کے پاؤں تلے دب چکے۔ پھر جب اسکندر اعظم کی عظیم سلطنت کا انحطاط شروع ہوا تو یورپ سے ایک نیا اثردہا نمودار ہوا اور اس کی فنکار سن کر زمانے کی نگاہیں روم کو تکنے لگیں۔ رومی افواج ایک طرف مشرق کے کمال رستوں پر دوڑ رہی تھی اور دوسری طرف یورپ کے ان ممالک کو منحصر کر رہی تھی جو ابھی تک مہذب دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ سن 64 قبل مسیح میں رومیوں نے شام میں اسکندر اعظم کے جانشینوں کو آخری شکست دی اور یورپ اور ایشیا کی عظیم ترین طاقت بن گئے۔ لیکن محکوم اقوام کے لیے ماضی کے ان گنت انقلابات کی طرح سے نئے انقلاب کا مفہوم بھی آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ملوکیت کی قبا اب بھی انسانیت کے خون سے داغدار تھی۔ مذہب عیسوی مجبور اور بے بس انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا، لیکن یہ آواز ان حکمرانوں کے لیے اجنبی تھی جو اپنے بے گناہ قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کر کہکے لگایا کرتے تھے۔ قریباً 3 صدی یہ دین رومی شہنشاہوں کے مزاج پر اثر انداز نہ ہو سکا اور اسی عرصے میں کمزور اور بے بس عیسائی رومیوں کے ہاتھوں بدترین اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ عرب روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کا ایک گمنام اور حقیر ہمسایہ تھا، لیکن اس ملک کے باشندے اپنے ہم جوار ممالک کے اچھے یا برے اثرات سے محفوظ تھے۔ مشرق یا مغرب سے اگر کوئی طوفان نمودار ہوتا تھا تو اس کی لہریں اسی صحرا کی ریت میں گم ہو کر رہ جاتی تھی۔ اہل عرب کے شعور کی اس منزل سے صدیوں پیچھے تھے جہاں افراد یا قبائل کے اتحاد سے قوم یا ملت مرز وجود میں آتی ہے اور زمین کے خطے ایک سلطنت کے اجزاء بن جاتے ہیں۔ یہاں بیرونی تہذیبوں کی حفیظ سے اثرات صرف ان بستیوں اور شہروں تک محدود تھے جو یمن اور شام کے درمیان قدیم تجارتی شاہراہ پر آباد تھے۔ سلطنت کا تصور جزیرہ نمائے عرب کے ان بیرونی اور نسبتاً زرخیز علاقوں تک محدود تھا جہاں مستقل آبادی اپنے وسائل و حیات کے تحفظ کے لیے کسی طاقتور خاندان کی سیادت قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ایک دن یثرب کے یہودیوں کا ایک بااثر سردار کعب بن اشرف کھجوروں کے باغ سے گرے ہوئے اپنے قلعہ نما مکان سے نمودار ہوا اور شمعون اور اس کے خاندان کے 8 آدمی جو کھجوروں کی چھاؤں تلے چٹائیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کعب نے شمعون سے پوچھا، ہیرا ابھی تک آیا نہیں؟ شمعون نے جواب دیا، جناب میرے غلام نے اسے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اس نے بہت جلد آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بد مزاج آدمی ہے۔ آپ ذرا سختی سے بات کریں، ان لوگوں کی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مقروض ہو کر ہمیں کو آنکھیں دکھائیں۔ پچھلے مہینے میں اس کے پاس گیا تھا تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔